بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صابر شاہ کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین خبریں اور خبروں کا تعلق ہے پاکستان کی قومی پالیسی سے. پاکستان ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، دبنگ فیصلہ کیا ہے، اور یہ فیصلہ کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے. اور اتنا دبنگ فیصلہ ہے کہ اس فیصلے کو کرنے کے لیے کافی ہمت چاہیے تھی، اور وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا. اور اس فیصلے کے بعد اصل ہے امتحان اب کہ کیا وہ اس کا بوجھ اٹھا پائیں گے. بالکل یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں. فیصلہ یہ کیا وزیر اعظم عمران خان نے کہ امریکہ نے 110 ممالک کی ایک کانفرنس بلائی تھی. 110 ممالک کو دعوت دی تھی، سربراہی کانفرنس تھی اور جمہوریت کے نام پہ بلائی گئی تھی. اس میں پاکستان کو بھی دعوت دی گئی تھی. 110 ممالک میں پریزیڈنٹ بائیڈن اس کو ہیڈ کر رہے تھے، امریکہ اس کی میزبانی کر رہے تھے. یہ ورچوئل تھی. اس میں پرائم منسٹر عمران خان کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا. وزیر اعظم عمران خان نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ اس کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو وزیر اعظم نے فیصلہ کیا اس کانفرنس میں شریک نہ ہونے کا، اور کوڑا سا جواب دے دیا پریزیڈنٹ بائیڈن کو، یعنی کہ امریکہ کو. اس وقت جو دنیا کی واحد بڑی طاقت ہے، اپنے آپ کو بڑی طاقت سمجھتی ہے، وہ کہ افغانستان کے بعد صورتحال دنیا اس کو نہیں مانتی لیکن وہ ابھی تک ہے، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان کافی عرصے سے یہ تناؤ چلا رہا ہے. اب وزیر اعظم عمران خان نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ وزیر اعظم عمران خان نے اوپنلی ایک بات بھی کر دی، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم کسی بلاک میں نہیں جائیں گے، اور اب ہم نے اپنی پالیسی چینج کر لی ہے. خاص طور پہ کل انہوں نے ایک تھنک ٹینک سے خطاب کیا، اور اس تھنک ٹینک میں وہ گفتگو سارے کی ساری وہ سنا رہے تھے امریکہ کو اور امریکی انتظامیہ کو. انہوں نے کہا کہ ہم آج کل بہت سنا جا رہا ہے جی 2 بلاکس بن رہے ہیں، ایک امریکہ کا بلاک ہے، ایک چائنا کا بلاک ہے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کسی ایک بلاک میں، تو پاکستان اب کسی بلاک میں نہیں جائے گا. اب اس میں ہے کیا؟ ان فیکٹ یہ ہوا کہ امریکہ نے چائنا کو انوائٹ نہیں کیا تھا. اس 110 ملک کی جو کانفرنس بلائی گئی سربراہان کو، اس میں چائنا کو انوائٹ نہیں کیا گیا، سعودی عرب کو انوائٹ نہیں کیا گیا. چلیں سعودی عرب کی تو بات سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ بادشاہت ہے، لیکن اس کو بھی انوائٹ نہیں کیا گیا. باقی ملکوں کو کیا گیا، چائنا کو بھی نہیں کیا گیا. چائنا کو نہ صرف انوائٹ نہیں کیا گیا بلکہ تائیوان کو انوائٹ کیا گیا، جو کہ اس وقت وجہ تنازع بنی ہوئی ہے. تائیوان پہ چائنا کا کلیم ہے کہ یہ ہمارا ہے اور یہ بالآخر ہمارے پاس ہی آنا ہے، اور دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ تائیوان کی پشت پناہی کر رہا ہے اور اس کو مکمل طور پہ فوجی اعتبار سے ہر اعتبار سے سپورٹ کر رہا ہے. اور پھر رہی صحیح کسر یہ بھی کر دی کہ ایک الزام بھی لگا دیا، چائنا پہ ایک الزام لگوا دیا کہ یہ جو جنرل بپن راوت کا ہیلی کاپٹر گرا ہے یہ چائنا نے گرایا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح کا حادثہ ہے جیسے تائیوان کے چیف آف جنرل سٹاف اور 2 میجر جنرل اور فوجی قیادت کو کچھ سال 2020 کے ابتدا میں، یعنی کہ پچھلے سال کے ابتدائی مہینوں میں مار گرایا تھا. اسی طریقے سے جیسے وہ حادثہ ہوا اسی طریقے سے یہ حادثہ ہوا. جنرل بپن راوت کو بھی کا ہیلی کاپٹر گرانے میں بھی چائنا کا ہاتھ ہے. یہ بھی ساتھ کر دیا، جلتی پر تیل کا کام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جواب بھی پھر مل گیا. اس کا جواب چائنا نے براہ راست گلوبل ٹائمز کے ذریعے دیا کہ یہ اس میں امریکہ کا کردار ہے، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ انڈیا اور روس جو ہیں وہ آپس میں قریب آئیں، اور انڈیا روس سے S-400 میزائل سسٹم خریدے، ڈیفینس سسٹم. تو یہ چیزیں اب امریکہ نے ایک اور کام کیا، اس پہ ذرا وہ بھی سن لیں کہ چائنا میں ونٹر اولمپکس ہو رہی ہیں، عالمی اولمپکس ہو رہی ہیں بیجنگ میں، اور وہ بھی اسی مہینے یہ ونٹر اولمپکس 2022 میں اگلے سال ہونی ہے. اس میں حسب معمول تمام کے تمام آتے تھے، لیکن سب سے پہلے ان ونٹر اولمپکس کا بائیکاٹ کیا امریکہ نے، اور بائیکاٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں آ رہے، اور وجہ بنائی کہ وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ایغور کے مسلمانوں کا ایشو کھڑا کیا
کہ اصل وجہ ہے کہ وہ معاملہ ہے اور مسلمانوں کو اٹیک کرنے کے لیے یہ کام کیا، کیونکہ آج کل ایغور کے مسلمانوں کے انسانی حقوق کی جو پامالی کا ایشو ہے وہ آج کل آسٹریلیا کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہے، انگلینڈ کو بھی اچھا لگ رہا ہے، امریکہ کو بھی اچھا لگ رہا ہے، اور اسی کو وہ کر رہے ہیں، جبکہ یہ چیز فلسطین میں نظر نہیں آ رہی، یہ چیز مقبوض آبادی انڈیا میں نظر نہیں آ رہی، دنیا کے مختلف ملکوں میں نظر نہیں آ رہی، لیکن ایغور کے مسلمان جو ہیں، چائنا کے مسلمان، وہ آج کل ہاٹ فیورٹ ہیں، ہاٹ کیک ہے مغربی ملکوں کا، تو لہٰذا انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ ایغور کے مسلمان کو بنیادی حقوق حاصل نہیں ہیں، ان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس لیے امریکہ اس ونٹر اولمپکس کا بائیکاٹ کرے گا۔ اس پہ چائنا نے خاص طور پہ کہا کہ دھمکی، باقاعدہ طور پہ دھمکی دی کہ اس کی قیمت چکانا پڑے گی امریکہ کو جلد بدیر، اور چین کے وزارت خارجہ کو درمیان میں آنا پڑا، اور انہوں نے کہا کہ یومیہ پریس بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ جھوٹ اور افواہوں پر مبنی نظریاتی تعصب کی بنیاد پر بیجنگ ونٹر اولمپکس میں مداخلت کرنے کی امریکی کوشش صرف امریکی مذموم عزائم کو بے نقاب کرے گی، اور انہوں نے کہا کہ ونٹر اولمپکس سیاسی شوز اور سیاسی جوڑ توڑ کے لیے ایک سٹیج نہیں، امریکہ ایسے اقدامات کر رہا ہے جو بیجنگ ونٹر اولمپکس میں مداخلت اور نقصان پہنچا رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کے اس اقدام سے امریکہ میں دائیں بازو کے گروپوں اور سیاستدانوں نے بڑے پیمانے پر خیر مقدم کیا ہے، جن کا صدر جو بائیڈن پر چین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف بات کرنے کا دباؤ ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری نے بھی اس پہ چین کی جانب سے سنکیانگ میں جاری نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیوں کے پیش نظر انتظامیہ گیمز میں کوئی سفارتی یا سرکاری نمائندگی نہیں بھیجے گی۔ یہ جب ہو گیا، یہ ایک دوسرے کے درمیان ٹسل چل رہی ہے، اب صرف امریکہ کی حد تک نہیں، امریکہ کا پھر دوسرا اتحادی آیا اور وہ تھا آسٹریلیا آکس میں شامل ہے۔ آسٹریلیا نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ بھی بیجنگ ونٹر اولمپکس 2022 کا بائیکاٹ کرے گا، اور انہوں نے بھی وہی سٹیٹمنٹ جاری کی جو واشنگٹن نے کی اور ایغور کے مسلمانوں کو بنیاد بنایا۔ اب بندہ پوچھے کہ آسٹریلیا میں اپنے ملک میں کیا صورتحال ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے بعد برطانیہ آ گیا، آکس کا تیسرا اتحادی، فوجی اتحاد ہے جو اگینسٹ چائنا، تیسرا اتحادی برطانیہ آ گیا، برطانیہ نے بھی ونٹر اولمپکس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے بعد چوتھا ملک کینیڈا آ گیا، کینیڈا بگ فائیو آئیز میں شامل ہے، تو فائیو آئیز کا ایک اور ملک کینیڈا آ گیا، اور کینیڈا نے بھی ونٹر اولمپکس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس طریقے سے یہ جو سرد جنگ چل رہی ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان، اب یہ آ گئی ہے کھیل کے میدانوں میں، اور برطانوی وزیر اعظم نے بھی کہا کہ وہ بیجنگ ونٹر اولمپکس میں کوئی برطانوی وزیر شرکت نہیں کرے گا، سفارتی بائیکاٹ بھی ہوگا، اور چین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، سٹیٹمنٹ تینوں کا ایک۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ جی کینیڈا ونٹر اولمپکس کا بائیکاٹ چین کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی، ہم ماضی میں متعدد بار چین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش کر چکے ہیں۔ یہ صورتحال اس وقت ہو گئی ہے۔ تو بیجنگ کا جو ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، سپورٹس ایونٹ تھا، اس کو ناکام کرنے کے لیے یہ جو فوجی اتحاد بنائے تھے چین کے خلاف، وہ فائیو آئیز، یہ سارے کے سارے اب آ گئے ہیں، اور آہستہ آہستہ ابھی کچھ اور بھی آنے ہیں۔ اب یہ سلسلہ چل نکلا، اور اس کے بعد پھر اگلی بات یہ کی گئی کہ یہ جو ڈیموکریسی اجلاس ہو رہا ہے امریکہ میں 9 اور 10 یعنی کہ آج اور کل 2 دن کے لیے، اس میں انہوں نے کہا کہ غیر جمہوری قوتوں پر امریکی پابندیوں کا امکان بھی ہے، اور یہ بھی خبریں دی جا رہی ہیں کہ، اور یہ امریکی میڈیا کے ذریعے پھیلائی جا رہی ہیں کہ بہت ساری جی ہو جائے گی، اس میں پابندیاں بھی لگائی جائیں گی، جہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں، جہاں پہ جمہوریت ٹھیک نہیں ہے، ڈیموکریسی ٹھیک نہیں ہے، تو اس پہ، اور خاص طور پہ واشنگٹن کا ایک تھنک ٹینک ہے، اس نے کہا کہ بائیڈن انتظامیہ نے اجلاس میں حکومتوں کو مدعو کرتے ہوئے سب کی شمولیت کے نقطہ نظر کا انتخاب کیا ہے، اور لبرل جمہوریتیں، کمزور جمہوریتیں اور آمرانہ خصوصیت والی ریاستیں شامل ہیں، ان سب کو بلایا، اور خاص طور پہ نہیں بلایا تو صرف اور صرف چائنا کو نہیں بلایا، اور یہ چیزیں انہوں نے کہا جی چل رہی ہیں۔
اور 77 ممالک کو آزاد یا مکمل جمہوری ریاست کا درجہ قرار دیا جا چکا ہے، 3 کو جزوی آزاد قرار دیا گیا تھا، انگولا، کانگو اور عراق کو غیر آزاد کے درجے میں رکھا گیا تھا۔ تو یہ ساری انڈیکس بھی، اشاریے بھی جاری کیے جاتے ہیں، اور دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والی جمہوریت بھارت پاکستان کے ساتھ 2021 میں آزاد حیثیت سے جزوی طور پر آزاد کے درجے پر گر گیا ہے۔ یہ چیزیں چل رہی تھیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا پابندیاں بھی لگیں گی۔ اب معاملہ اس وقت کھل کے ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور کام بھی کیا امریکہ نے چائنا کے خلاف، اور وہ یہ کیا کہ امریکی ایوان نمائندگان نے ایغور کے حوالے سے چین کے خلاف بل کی بھی منظوری دے دی، اور ان میں انہیں خاص طور پہ کہا کہ ایغور کے مسلمانوں کے ساتھ سختی پر چین کے صوبے سنگیانگ سے درآمدات پر پابندی کا قانون منظور کر لیا امریکی ایوان نمائندگان نے، اور جس کے تحت جی اس میں مختلف ایغور کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے جی اس کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور جبری مزدوری اور اس طرح کی چیزیں لگا کے، اور خاص طور پہ اور پھر اس کا اعلان کر دیا گیا، اور یہ بھی سنگکیانگ ریلیٹڈ ہے اور چائنا ریلیٹڈ ہے، یہ قانون منظور ہو گیا۔ دوسری جانب آپ کو معلوم ہے کہ چائنا پاکستان کے ساتھ کس حد تک آگے جا رہا ہے، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، اور دونوں ملک ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنر، دفاعی پارٹنر بن چکے ہیں، اسلحہ اکٹھا بنا رہے ہیں، JF-17 بنا رہے ہیں، میزائل سسٹم ہے، بہت ساری چیزیں جن پہ پھر انڈیا کے معاملے میں پاکستان چائنا کی سوچ، ایک ریجنل جو اتحاد ہے اس میں پاکستان چائنا اہم اتحادی ہیں۔ افغانستان کا معاملہ CPEC ہے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ جی کچھ بھی نہیں ہو رہا CPEC کے بارے میں، تو چین کے کونسل جنرل نے واضح طور پہ کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت زیادہ تر منصوبے انہوں نے کہا جی مکمل ہو چکے ہیں، اور گوادر خطے میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ خوشی ہے کہ CPEC کی وجہ سے پاکستان میں بجلی کا بحران ختم ہو گیا ہے، گوادر ہوائی اڈے کا ترقیاتی کام 90% مکمل ہو چکا ہے، اور 2023 میں آپریشن شروع ہو جائے گا گوادر کا، اور یہ پاک چین دوستی کی واضح مثالیں ہیں۔ پھر چائنا نے ایک اور کام بھی کیا، انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستان چین کو پھل اور سبزیاں برآمد کر سکتا ہے، چین کے پاس فوڈ کی بڑی مارکیٹ ہے، پاکستانی برآمد کنندگان بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، IT اور الیکٹرک گاڑیوں کے شعبے میں تعاون ہو سکتا ہے، تو تجارت میں، انویسٹمنٹ میں، معیشت میں بہت زیادہ جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں چائنا اور پاکستان۔ ان حالات میں یہ تھی تو بنیادی طور پہ شرارتی، اور اس لیے پاکستان نے اس سمٹ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا، بلکہ ایک خط تحریر کیا امریکی حکام کو، اور اس میں واضح طور پہ معذرت کی گئی۔ 9 اور 10 دسمبر کی ڈیموکریسی سمٹ میں شرکت کی، اور اس میں اس خط میں باقاعدہ طور پہ پاکستان نے کہا کہ ہم مستقبل میں امریکہ کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہیں گے، رابطے میں رہیں گے، اور جو میوچل انٹرسٹ کی چیزیں ہیں اس سے مستقبل میں فائدہ اٹھائیں گے، لیکن ہم اس کانفرنس میں شرکت نہیں کر سکتے۔ تو اس سے یہ واضح پیغام ایک گیا، اور کہ پاکستان چائنا کو چھوڑ کر یا پاکستان چائنا کو ناراض کر کے نہیں جا سکتا، اور وزیر اعظم عمران خان کا پبلک میں آ کے یہ بات کہنا، اناؤنس کرنا، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ امریکنز کو جو شکایتیں ہیں، پریزیڈنٹ بائیڈن فون پہ بات نہیں کر رہے، دونوں ضد میں پھنسے ہوئے ہیں، اور باقی بہت سارے مواقع آئے، اگر وہ چاہتے تو کر بھی سکتے تھے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان سے فون پہ بات ابھی تک نہیں ہوئی، کوئی کال نہیں ہوئی۔ پھر ایک اور بات وہ یہ کہ ہمارے اقوام متحدہ میں جو مستقل مندوب ہیں منیر اکرم صاحب، انہوں نے بھی واضح طور پہ ادھر نیو یارک میں یہ کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو گہرائی پہلے تھی اب وہ نہیں رہی، اب واجبی سے تعلقات ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اختلافات زیادہ ہیں اور جو مترادفات ہیں وہ کم ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ اس کی ریزن موجود ہے، کشمیر کا معاملہ ہو، معاملہ فیٹف کا ہو، معاملہ افغانستان کا ہو، تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہاں پہ ہمیں جو ریلیف ملتا ہے وہ چائنا سے ملتا ہے، امریکہ سے نہیں ملتا۔
امریکہ ناراض ہے، امریکہ کی اعلیٰ ترین حکام جو ہیں وہ ناراض ہیں کہ عمران خان جو پرائم منسٹر ہے پاکستان کے، وہ پبلک میں آ کے جی امریکہ اور امریکی پالیسیوں کے خلاف بات کرتے ہیں، اور اس سے جو ایک رائے عامہ ہے وہ امریکہ کے خلاف ہو جاتی ہے، اور اویئرنیس ظاہر ہے، اویئرنیس سے نقصان ہوتا ہے، اور جو پبلک ڈپلومیسی ہے امریکہ کی وہ متاثر ہوتی ہے، وہ وہاں پہ اچھا خاصا انویسٹمنٹ ہوتی ہے، امریکہ بھی کرتا ہے، برطانیہ بھی کرتا ہے، مختلف ممالک کرتے ہیں، تو وہ جو پبلک ڈپلومیسی پہ سارا کچھ خرچہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ سرمایہ کاری بھی ضائع جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو کہ کیا پاکستان نے، اور واضح طور پہ کیا۔ اس کے آفٹر شاکس بالکل آئیں گے، اور اس میں کوئی شبے کا اظہار نہیں کہ آئیں گے، اور کیونکہ کچھ چیزیں ہیں ہمارے علم میں کہ یہاں پہ مغربی سفارتکار اور خاص طور پہ امریکن سفارتکار کیا سوچتے ہیں، کس طریقے سے دیکھتے ہیں، تو اس کے باوجود وزیر اعظم عمران خان دبنگ فیصلہ انہوں نے کیا اور اپنا وزن چائنا کے پلڑے میں ڈال دیا۔ تو آنے والے دنوں میں اس کے اثرات کیا ہوں گے سیاست پہ کہیں بھی، تو دیکھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔